الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم بھائیوں اور دینی و ملی بہنوں، سب سے پہلے ہم اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ تمام تک اپنا دینی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، ماہ رمضان کے خصوصی کورس اعمال قلوب میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ یہ درس کورس کا آخری درس ہوگا، اور اس کورس میں اگر اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ہم نے سب سے پہلے دل کی بیماریوں کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے جانا تھا کہ دل کی بیماریوں میں سے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعت ہے۔ گویا ان بیماریوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہمارے اندر کفر نہ آنے پائے، ہمارے اندر شرک نہ آنے پائے، ہمارے اندر نفاق نہ آنے پائے، ہمارے اندر بدعت نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے ہم نے دل کی بیماریوں میں سے ریاکاری کو بھی جانا، شہوت کو بھی جانا، تکبر اور گھمنڈ کو بھی جانا، حسد اور جلن کو بھی جانا، مال کے لالچ کو بھی جانا، بدگمانی کو بھی جانا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے اندر ریاکاری نہ آنے پائے، ہم اپنی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے اندر ناجائز شہوت نہ پنپنے پائے، ہم اپنے آپ کی ایسی تربیت کریں کہ ہم گھمنڈ اور تکبر کے شکار نہ ہونے پائیں، ہم اپنی ایسی تربیت کریں کہ ہم حسد اور جلن کے شکار نہ ہوں، مال کے لالچی نہ بنیں اور بدگمانی کے شکار نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نے دل کے اعمال میں سے سب سے پہلے اخلاص کو جانا، اس لیے اب ہمیں اپنے عمل میں اخلاص لانے کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے اپنے عملوں میں اخلاص کو برت سکیں۔ ہم نے دل کے اعمال میں سے ایک عمل مراقبہ کو جانا، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ اب ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے کہ کیسے اگر دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیسے ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی کا اپنے اوپر احساس پیدا کریں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا ہے تو پھر ہمارے اس کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے دل کے اعمال میں سے ایک عمل خشوع کو جانا۔ اب ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے کہ ہم نمازوں میں جب جائیں تو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ نمازوں میں جائیں تو ہمیں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے رب سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور احسان کی کیفیت آ جائے۔
نماز میں ہمیں لذت ملنے لگ جائے، اور اسی طریقے سے ہم نے دل کے اعمال میں سے ایک عمل محبت کو جانا۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کام کریں جن کاموں کی بنیاد پر ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو۔ دل کے اعمال میں سے ایک عمل خوف کو ہم نے جانا۔ اب ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے جن کے ذریعہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ بیٹھا رہے۔ آج ہم دل کے چند اعمال کو جانیں گے، اور پھر آپ کے پاس اگر سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جسے ہم امید کہتے ہیں، امید، اور اس کو عربی زبان میں رجا کہا جاتا ہے۔ امید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ امید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل کا محبوب کی طرف مائل ہونا، دل کا محبوب کی طرف مائل ہونا، اور اس میلان میں جو رکاوٹیں آ سکتی ہوں ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے دل کا اللہ رب العالمین سے، محبوب سے لو لگانا، یہ امید ہے۔ گویا کہ ساری رکاوٹوں کو دور کر کے دل اللہ رب العالمین سے لو لگائے، یہ امید ہے۔ اور امید کا اپوزٹ نا امیدی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہے، ایک بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کافر ہی ہوتے ہیں، وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوں۔ گویا کہ مومن کے اندر نا امیدی نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے امید لگائے ہوتے ہیں اور نا امیدی کے شکار نہیں ہوتے۔ امید کے جیسے ہی ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تمنا۔ امید الگ ہے اور تمنا الگ چیز ہے۔ امید اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا میں محنت اور کوشش نہیں ہوتی ہے، لیکن امید میں محنت اور کوشش ہوتی ہے۔ جو انسان سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، کامچور ہوتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے، جبکہ امید رکھنے والا انسان سست نہیں ہوتا، بلکہ وہ مراد کو پانے میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے ایمان کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال، کہ ایمان چکنی چپری باتیں بنانے اور تمناؤں کی دنیا آباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں پختہ یقین بیٹھ جائے اور اعضاء و جوارح اس یقین کی تصدیق کریں، جسم کے اعضاء اس یقین کی تصدیق کریں، یہ ہے ایمان۔ گویا کہ امید جب
ایک انسان کے اندر آتی ہے تو یہ امید عمل پر ابھارتی ہے، جبکہ تمناؤں کی بنیاد پر ایک انسان عمل نہیں کرتا۔ بندے کے دل میں امید کب پیدا ہوتی ہے؟ کیسے ایک بندے کے دل میں امید پیدا ہوگی؟ تو اس کے لیے 3 باتیں اگر ذہن میں بیٹھتی ہیں تو اللہ کی ذات سے امید بندھے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ کی ذات سے اس کی امید بندھے گی۔ جیسے ایک بندہ یہ سوچے کہ معمولی پانی کا ایک قطرہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ایک قطرہ سے اس کو وجود بخشا، بہترین شکل اور صورت عطا کی، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور قبر میں جانے کے دن تک اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نعمتوں سے وہ اوجھل نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں پہ غور کرے گا کہ سب کچھ تو اسی رب نے ہمیں دیا ہے، تو ہماری امید اسی رب سے بندھے گی۔ دوسرے نمبر پر ایک بندہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ بڑا کریم رب ہے، عمل معمولی کرتے ہیں، نیکی بہت کم کرتے ہیں، لیکن عجیب طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کو ہی دیکھ لیجیے، اگر بندہ 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں یا رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کو ڈھونڈ لیتا ہے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک رات عبادت کیا اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر اجر اور ثواب ملا۔ تو جب ایک بندہ یہ سوچے گا کہ ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ اندازہ سے زیادہ دیتا ہے، لیکن مزدوری سے زیادہ دینا یہ سخی ہستی کی پہچان ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہم کو تصور سے زیادہ دیتی ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ہمیں امید بندھنے لگے گی۔ تیسرے نمبر پر ایک بندہ یہ دھیان میں رکھے کہ اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غنی ہے، وہ سخی ہے، وہ داتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی رحمت پر غور کریں گے، اللہ رب العالمین کے کرم پر غور کریں گے، تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین سے امید بندھے گی۔ اللہ کی ذات سے امید رکھنے کا ہم کو آخر کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اگر ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا فائدہ ملتا ہے ہمیں؟ اللہ کی ذات سے جب امید قوی ہوتی ہے تو عجیب طریقے سے بندے کو عبادت میں انہماک حاصل ہوتا ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، اور عبادت کی انجام دہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نماز میں جاتے ہیں، نماز اگر کچھ لمبی ہو گئی تو اگر ہمارے دل کی حالت ٹھیک ہوگی اور اللہ رب العالمین کی ذات سے
ہم امید باندھے ہوں گے تو نماز اگر لمبی ہوتی ہے تو ہمیں اور زیادہ لذت ملنے لگے گی، اور اگر اللہ کی ذات سے امید کمزور ہے تو نماز میں لذت تو کیا ملے کہ دل کرے گا کہ نماز چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ تو بندہ جب امید سے ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کو نماز میں لذت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کے اندر عاجزی کا اظہار پیدا ہوتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے وقت اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، کیونکہ ایک بندے کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو وہ ہمیں محروم نہیں کرے گا، بلکہ اس کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی ذات سے امید رکھے ہوں گے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اس کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ کیسے ایک بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ امید کی بنیاد پر بندے کا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے بھی بہت گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، چنانچہ بندہ اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کی عنایت کا خواستگار بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، چنانچہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید باندھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تواب ہے، چنانچہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین غفور ہے، چنانچہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، چنانچہ جب روزی روٹی کا مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے امید باندھتا ہے۔ غرض کہ جب امید ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے بھی ایک بندے کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دن اور رات میں 24 گھنٹہ وہ امید اور خوف دونوں کے بیچ زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کے ساتھ امید بھی لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 57 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن امید اور خوف دونوں کے ساتھ جیتا ہے۔ مومن اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کی ذات سے امید باندھے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، یعنی جنت کا لالچ بھی ہوتا ہے، جنت کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور جہنم کا ایک بندے کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ مومن کی زندگی میں امید اور خوف دونوں کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہر امید رکھنے والے کے اندر خوف ہونا چاہیے اور ہر خوف رکھنے والے کے اندر امید ہونی چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ امید اور خوف کی مثال پرندے کے 2 پروں کے جیسے ہے۔ امید اور خوف کی مثال پرندے کے 2 پروں کے جیسے ہے
کہ اگر پرندے کے دونوں پر صحیح سلامت اور متوازن ہوں تو پرندے کی اڑان موضوع اور درست ہوگی، اور اگر دونوں پر صحیح سلامت اور متوازن نہ ہو تو پرندے کی اڑان صحیح اور متوازن نہیں ہو سکتی۔ لیکن کبھی کبھار خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے اور کبھی کبھار امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کن حالات میں خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے اور کن حالات میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے؟ ہاں، کچھ حالات ہیں جن میں مومن کو چاہیے کہ خوف کی بجائے امید کے پہلو کو غالب رکھے، یعنی اپنے اوپر خوف اتنا نہ طاری کرے کہ مایوس ہو جائے، بلکہ امید کے پہلو کو خوف سے غالب رکھے۔ سب سے پہلے نمبر پر موت کے وقت جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو خوف اس کے اندر زیادہ نہ آئے بلکہ امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ تعالی، کہ کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو بندے کا موت سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے گمان اچھا ہونا چاہیے، گویا کہ امید کا پہلو خوف سے زیادہ ہو۔ دوسری جگہ جہاں پر امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، جب بندے سے گناہ ہو جائے۔ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو خوف اتنا اپنے اوپر طاری کر لینا کہ مایوس ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید کا پہلو ہو کہ اللہ رب العالمین سے ہم معافی مانگیں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ چنانچہ 100 آدمی کا قاتل بھی جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس نے امید باندھی تھی۔ ہاں، کچھ حالات ہیں جہاں خوف کا پہلو امید پر غالب ہونا چاہیے، خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جب ایک بندہ خوشحالی میں ہو، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمتوں میں رکھا ہے، اگر ہم خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اللہ سے زیادہ امید نہیں باندھنا چاہیے، بلکہ خوف کا پہلو وہاں پر غالب رہنا چاہیے کہ ہو نہ ہو یہ خوشحالی آزمائش ہو، اور اس خوشحالی میں اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جہاں پر خوف کا پہلو امید پر غالب ہونا چاہیے وہ ہے گناہ ہوتے وقت خوف کا پہلو غالب آ جائے۔ گناہ ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہو کہ ہم توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس وقت خوف کا پہلو غالب آنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کی رحمت کی امید میں گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے یہ ڈھٹائی ہے، یہ اللہ کی رحمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے تو وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ان ربک سریع العقاب، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے تو سخت سے سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ اس لیے ایک بندہ
جب گناہ کر رہا ہے تو گناہ کے وقت میں اللہ رب العالمین کے خوف کے پہلو کو غالب رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم جس وقت اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے اور زمین مجھے نکل لے۔ نفس کے فریب میں ایک بندے کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور دل کے اعمال میں سے ایک عمل کو جانتے ہیں، تقوی۔ دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے تقوی، اور روزہ کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا روزے کی فرضیت کے مقصد کو بتاتے ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک جامع لفظ ہے جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ موٹے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کا نام تقوی ہے، کہ ایک انسان اللہ کے ڈر سے شریعت کی تابعداری کرنے لگ جائے، ایک انسان اللہ کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی منہیات سے رک جائے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے اور شریعت کی تابعداری کرنے لگ جائے۔ حقیقت میں یہی تقوی ہے۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری۔ یعنی ایک بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شریعت کے مطابق وہ عمل کرنے لگے، اپنے من کے حساب سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس سے اپنے آپ کو مطمئن رکھے، اور آخرت کے دن کی تیاری کے لیے فکر مند ہو جائے۔ تو اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری شروع کر دے، گویا کہ بندے کے اندر تقوی آ گیا، اور جب تقوی آ گیا تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی لیے تقوی جو ہے نا، گویا کہ پورے دین کے خلاصہ کا نام ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کیا آپ کا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا؟ سائل نے کہا کہ ایسا تو بہت مرتبہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے کیسے گزرے؟ اس نے کہا کہ دامن کو بچا کر اس انداز میں گزرا کہ کہیں کانٹوں میں دامن الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذاک التقوی، یہی تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا اصل میں ایک خاردار وادی ہے، ایک کانٹے دار وادی ہے۔ یہاں قدم قدم پر نافرمانی کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک مومن جب اس وادی سے گزرے تو دامن بچا کر کے گزرے کہ اس کا دامن آلودہ نہ ہو اور کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ ہم آج تقوی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنے والوں کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ان نمونوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے اپنی ہم تربیت کر سکیں، کہ تاکہ ہم بھی اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر سکیں، جو رمضان کا خلاصہ ہے، روزہ کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا نمونہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام تھا، وہ ڈیلی مزدوری کرتا اور کچھ کھانے پینے کا سامان لا کر کے پیش کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کھانے سے پہلے کھانا کہاں سے آیا ہے اس کی حقیقت جان لیتے تھے۔ ایک دن خادم کھانا لایا تو پوچھا نہیں اور کھا لیا۔ خادم کو بھی تعجب ہوا، کہا کہ لما لا تسألونی یا خلیفۃ رسول اللہ کسوالک فی کل مرہ، کہ ہر دن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ پہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کھانے کا سامان کہاں سے لائے ہو، لیکن اس بار آپ نے پوچھا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک انسان سے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی، جوتش کا معاملہ کیا تھا، یہ اسی کی اجرت تھی جو آج مجھے ملی تھی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، حلق میں انگلی ڈالا اور جو کچھ بھی پیٹ میں تھا قے کر کے باہر کر دیا اور کہا واللہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر اس لقمہ کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال باہر کرتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی پر، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہماری زندگی سے اٹھ چکی ہے۔ وہ دور تھا کہ اللہ والوں کی بیویاں جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو کہا کرتی تھیں کہ یا ھذا اتق اللہ فی رزقنا فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، کہ اے اللہ کے بندے، ہمیں جو کچھ تم کھلانا چاہتے ہو اس روزی کے حوالے سے اللہ کا ڈر رکھنا، کیونکہ ہم بھوک پر تو صبر کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے۔ اس لیے کمائی میں حلال ہی آئے، حرام کا دخل نہ ہو، اس سلسلے میں بھی ایک بندے کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ تقوی ہے۔ تقوی کے نمونوں میں سے ایک نمونہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ اپنے نوکر کا کان ملتے ہیں۔ کسی معاملے پر ایسا کیا تھا، جب تحقیق کی تو قصور غلام کا نہیں نکلا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، اللہ کا ڈر لاحق ہوا، اور غلام کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے تیرا کان ملا تھا ویسے ہی مجھ سے تم بدلہ لے لو۔ غلام نے کہا کہ حضور، ایسی گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی اس کا ہاتھ اپنے کان کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشدد، سختی سے مل، یا حبذا قصاص فی الدنیا لا قصاص فی الآخرہ، کیا ہی اچھا ہے کہ دنیا میں بدلہ مل جائے، آخرت میں کوئی بدلہ کے لیے موقع نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے قصوں میں سے ایک قصہ ہارون رشید کا ہے۔ ایک دن وہ اپنے خدم اور حشم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک یہودی ملتا ہے اور کہتا ہے امیر المؤمنین اتق اللہ، امیر المؤمنین اللہ سے ڈریں۔ یہ سنتے ہی ہارون رشید اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں اور نہایت انکساری اور تواضع سے زمین پر سر ٹیک دیتے ہیں، پھر یہودی کی ضرورت پوری کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب کسی نے امیر المؤمنین سے کہا، یعنی ہارون رشید سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہ اس نے کہا تھا اتق اللہ اور آپ زمین پر سر ٹیک دے رہے ہیں، تو ہارون رشید نے کہا
کیونکہ جب اس نے اتق اللہ کہا تو میں نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو اپنے وقار کا خیال گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایک یہودی ہے اور بادشاہ وقت کے پاس آ کر کے کہتا ہے، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈریے، لیکن امیر المؤمنین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہایت تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے سر کو زمین میں ٹیک دیتے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ واقعی مجھے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہے گا اللہ سے ڈرو تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ جی ہاں، ہم جذبات میں آ جائیں گے، آگ بگولا ہو جائیں گے، غرور سے آنکھیں لال کر لیں گے، ہماری رگیں پھول جائیں گی اور نہایت سختی سے اس کو جواب دیں گے کہ چلو برا اللہ کا ڈر رکھنے والا پیدا ہوا ہے، بڑے دودھ کے دھلے لگتے ہو۔ نہیں، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو فوراً عاجزی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا واقعی اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو واقعی اس کے اندر تواضع پیدا ہوگا، انکساری آئے گی۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفا بالمرء اثما ان یقال له اتق اللہ فیقول علیک بنفسک مثلک ینصحنی، اگر کسی آدمی سے کہا جائے اتق اللہ تو اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ اپنا دیکھو، تیرے جیسا آدمی مجھے نصیحت کرنے چلا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، کسی لڑکے کے پاؤں پر ان کا پاؤں پڑ گیا، اس نے چیخ کر کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مجھے احساس ہوا کہ شاید اس کی زبان سے غیبی آواز نے مجھے تنبیہ کی ہو۔ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ ایک اور دل کا عمل ہے جسے ہم ورع کہتے ہیں۔ ورع کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ورع کہتے ہیں شبہ میں ڈالنے والی چیز سے بچنا۔ اگر کوئی چیز شبہ میں ڈالنے والی ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اور اس سلسلے میں بنیاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گویا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے حلال یا حرام ہونے کو جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو آدمی اس شبہ میں ڈالنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ حلال جب واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ ایک چیز ہے جو شبہ میں ڈالنے والی ہے، تو اس شبہ میں ڈالنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شبہ میں ڈالنے والی جو چیز ہو وہ حرام ہو اور ہم حرام کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اس لیے جس چیز کے بارے میں شبہ ہو اس کے بارے میں شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں کھجور اپنے گھر میں گری ہوئی پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو اٹھا کر کے نہیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھجور صدقہ کی کھجور ہو۔ تو اگر کسی چیز میں شبہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجارتی شریک تھا، حفص بن عبد الرحمن۔ ان کے پاس انہوں نے اپنا کچھ سامان بھیجا۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کپڑوں میں ایک کپڑا عیبدار تھا۔ اپنے شریک سے کہا تھا کہ اس کپڑے کا عیب خریدار سے بتا دینا، لیکن شریک نے اس کپڑے کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کا جو پیسہ ملا تھا سارے پیسے کو صدقہ کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ کسی کپڑے میں عیب تھا، عیب والا کپڑا اور صحیح کپڑا دونوں کا ریٹ ایک لے لیا گیا تو اس میں شبہ کا مال آ گیا۔ اب ہم اس کو کیسے استعمال کریں؟ مردوں کے شانہ بشانہ بہت ساری اسلام کی تاریخ میں ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے عجیب طریقے سے ورع اور شبہ سے ورع اختیار کیا اور شبہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب الورع میں ایک خاتون کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس عورت کو اپنے شوہر کی وفات کی خبر ملی تو اس وقت وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ خبر ملتے ہی اس نے آٹا سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس لیے نہیں کہ اس کو سوگ آیا بلکہ اس لیے کہ اس نے کہا کہ اس میں اب ورثہ بھی شریک ہو چکے ہیں، یعنی موت کے بعد یہ آٹا اس کا نہیں رہا بلکہ میت کے ترکہ میں یہ شامل ہو چکا ہے۔ اب تقسیم سے پہلے اسے استعمال کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری عورت کو اس کے شوہر کی وفات کی خبر ملی تو اس نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ چراغ کے تیل میں اب سارے ورثہ شریک ہو چکے ہیں، اب ہم اس چراغ کو کیسے جلائیں کہ اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ آ چکا ہے۔ یہ ہے ورع، یہ ہے شبہات سے خود کو بچانے کا جذبہ۔ اور جب ایک بندہ ورع اختیار کرتا ہے، شبہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اور عجیب طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کا متقی بندہ بنتا ہے۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔